یہ اوریجنل سن جو ہے اس کی زد میں سب ہیں، تا وقت یہ کہ نسبت اللہ قائم ہو جائے اور نسبت آدمیت نکل جائے، وہ گندا قطرہ خون کا نکل جائے۔ اسی طرح یہ گندا قطرہ خون کا ہے، یہ کیسے نکلے گا بولو؟ کہ محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے جواب کیا آئے گا دل سے؟ کوئی نہیں کر سکتا ان سے محبت، وہ محبت عطا کرتے ہیں۔ سرکار گواہ ہیں، مجھے سرکار نے اپنی محبت تم کو دینے کے لیے دی ہے۔ تم یہ خیالی دل سے نکال دو کہ تم محبت کرنے کے قابل ہو، کیونکہ کر ہی نہیں سکتے۔ محبت کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ یہ جملہ میں نے کہاں سنا؟ میں سرکار کے ساتھ تھا کہیں، تو میں نے دیکھا سرکار کو کہ سرکار بڑی ہی دھیرے دھیرے، بہت ہی دھیمی آواز میں کہہ رہے ہیں، یا گوہر یا گوہر یا گوہر یا گوہر۔ ارے میں تو بڑا پریشان، کانوں کو یوں یوں کر کے دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے سرکار نے چہرہ انور اٹھایا اور مجھے دیکھ کے مسکرائے، فرمایا تعجب ہو رہا ہے؟ جی سر۔ فرمایا کہ محبت ہم جنس سے ہوتی ہے، یہ اندر کا گوہر باہر کے گوہر سے پیار کر رہا ہے۔ محبت ہم جنس، اب ہم جنس بننا ہے تم کو، تمہارے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں ہم جنس بنائے سوائے تمہاری روح کے۔ یہ جو تمہارا دل ول ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لطیفہ قلب سے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لطیفہ سری سے، لطیفہ خفی سے، لطیفہ انا سے۔ یہ تو گھوڑے ہیں، ان پر بیٹھ کے سواری کر کے مختلف عالموں میں جانا ہے آپ نے۔ یہ تو براق ہیں، گھوڑے ہیں، تم کہاں ہو؟ تم یہاں ہو۔ قلب کا کھلنا، قلب کا جاری ہونا، قلب میں اللہ کے نور کا آنا جنت میں جانے کا بہانہ ہے۔ اپنی ذات سے تعلق نہیں جڑتا، وہ روح ہے۔ ہم جنس کیسے بنو گے؟ جب تمہاری روح میں سرکار کا عکس آ جائے گا، دودھ میں سے مکھن نکلے گا، پھر نہیں پتہ چلے گا کہ یہ رب ہے یا بندہ ہے۔ وہ ہے مقام محبت۔ محبت عطا ہوتی ہے، کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، سرکار کی تقاریر میں موجود ہے یہ بات، سرکار نے یوں کہا کہ تو اگر چاہے مرشد سے محبت کرنا تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر مرشد چاہے کہ تجھے اپنی محبت عطا کرے تو سب سے پہلے تیرے نفس کو پاک کرے گا، تیرے قلب کو بیدار کر کے جوان کرے گا، اس کے بعد کوئی اپنے سینے کی مخلوق تیرے سینے میں ڈال دے گا۔ پھر وہ جو مخلوق آئے گی مرشد کی، وہ تیری روح کو ان کی سنگت ملے گی، وہ صحبت مرشد ہے۔ محفل شاہی میں تو وہ جو مرشد کی مخلوق ہے وہ بس بیٹھ جائے گی، وہ سارے تمہارے اندر کی جو روحانی چیزیں ہیں بس وہ اس کے ارد گرد بیٹھی رہیں گی، اس میں رنگ چڑھا دے گی۔ سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو کام مرشد کی وہ مخلوق سینے میں جا کے تمہارے لطائف کے ساتھ کرتی ہے، میں وہی کام تمہارے ساتھ ظاہری طور پر کر رہا ہوں۔ آؤ اس سے پہلے کہ آنا بیکار ہو جائے، آؤ اس سے پہلے کہ آنا بیکار ہو جائے۔ محبت عطا ہوتی ہے، جب ہوتی ہی عطا ہے محبت تو کیا فرق پڑتا ہے کہ تو کتنا گناہ گار ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ تو مرد ہے یا عورت ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو ہجڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دینے والے کے اوپر ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی ذات کے اوپر ہے، جس کو چاہے دے دے، رنگت گوری ہو یا کالی ہو یا براؤن ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کا نام یاد ہے، باپ کا نام یاد ہے، حسب نسب ہے تیرا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جس کو اپنے باپ کا نہ پتا ہو، ماں کا نہ پتا ہو، لیکن گوہر شاہی کا دل آ جائے، وہ اسے اتنا پاک بنا دے جتنے حلالی پاک کبھی نہ ہو سکے۔ یہ سب سرکار گوہر شاہی کی عطا پر ہے۔ کبھی نہ سوچو ارے ہم تو اتنے گنہگار ہیں۔ ارے بھائی، دنیا میں کون آیا جو گنہگار نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے ڈرامے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا جنت میں رہتے ہوئے؟ جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تو اب ہماری اوقات کیا ہے آدم علیہ السلام کے آگے؟ ہے بھائی، بولیے۔ چونکہ وہ نبی ہیں لہٰذا بھائی ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، ان کے اوپر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس راز کو چھپایا، جیسس بتا کے چلا گیا، دی اوریجنل سن۔ جیسس نے جو بات کی تو مسلمانوں کی سمجھ میں کہاں آئے گی؟ مسلمان ولی نہیں سمجھ پاتے اس بات کو جو جیسس نے کیا کہا کہ یو کین نیور اسپیئر یور سیلف فرام دا سن بیکاز یو آر کیجڈ ان دی اوریجنل سن۔ اوریجنل سن کیا ہے؟ تمہارے باپ آدم نے جنت میں رہتے ہوئے، یہ تو دنیا ہے، شیطان یہاں پہ پیچھے لگا ہوا ہے، لطیفہ نفس ہمارے اندر ہے، ان میں تو لطیفہ نفس بھی نہیں تھا۔ پھر کیسے ہوا گناہ؟ جب ان سے گناہ جنت میں ہو گیا، تو ان کی اولاد ہے، تو دنیا میں آ کے زاہد اور پارسا کیسے رہے گا؟ جو زاہد اور پارسائی کا دعوے دار ہے وہ فقط جھوٹ بولتا ہے۔ ایک گناہ آمادہ کر کے ہوتا ہے، ایک گناہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آمادہ گناہ دنیا کے سامنے گناہ گار کہلائے گا، پوشیدہ گناہ صرف رب جانتا ہے۔ یہ اوریجنل سن جو ہے اس کی زد میں سب ہیں، تا وقت یہ کہ نسبت اللہ قائم ہو جائے اور نسبت آدمیت نکل جائے، وہ گندا قطرہ خون کا نکل جائے۔ جو گندا قطرہ خون کا ہے اب جو وہ نکلے گا ہی نہیں، تو جو رگڑا لگ رہا ہے نور کا، دل میں نور بن بن کے ادھر جا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ کچھ پھوڑے پھنسی ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑیں ہوتی ہیں، ہے نا، اوپر سے یوں پھوڑتے رہو پھر دوبارہ آ جائیں گے، تو مستقل ختم کیسے ہوگا؟ اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، پھر وہاں پر ہیلنگ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ گندا قطرہ خون کا ہے، یہ کیسے نکلے گا بولو؟ جس نے نکالنا ہے نکال لے، 1150 مرتبہ راہ ریاض کے ضربے لگائے اور کم سے کم یہ عمل 40 دن تک کرے، 40 دن کے بعد بتائے کیا محسوس ہوا۔ تمہارے ہاتھ میں ہے، جتنی لگن ہے تمہارے، جس کے دل میں لگن ہے وہ کرے گا، اس کے دل میں نہیں ہے لگن، اس کو غور حافظ ہے۔ تصور دل پہ رکھ کے سرکار کا نام دل پہ لکھتے رہیں، اس کو گرا سے لگائیں۔ جب بھی دن میں موقع ملے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں آنکھیں بند رکھیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ سڑک پہ چل کے آنکھیں بند کریں تو ٹرک کے نیچے آ کے مر جائیں۔ نہیں میں بتا دوں نا بھائی، ہماری عوام کو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہو گئے بھائی سیدی نے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر کے سڑک پہ چل رہی ہوں۔ جب بیٹھی ہوں فارغ ہوں تو آنکھیں بند کر کے زیادہ وقت سرکار کا نام دل پہ لکھیں، یہ زیادہ وقت اس میں گزرے، زیادہ وقت۔ اب وہ سرکار کا جو نام ہے، سرکار کا چہرہ ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کا تصور دل پہ جمائیں، اب ہم تو بندے ہیں، ہم تو انسان ہیں، وہ چہرہ مبارک تو غیر مخلوق ہے، وہ تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اندر لا سکیں، تو وہ اتنی جلدی تو آئے گا نہیں۔ جب آپ کرتے رہیں گے تو وہ چہرہ مہربان ہو کر خود آ جائے گا۔ جب آپ کرتے رہیں گے تو وہ کہے گا یہ جان چھوڑے گا نہیں، تو پھر وہ مہربان ہو کے خود آ جائے گا۔ وہ خود آ جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم لا سکیں۔ اس کا میں نے یہ حل ڈھونڈا کہ چلو ابھی چہرے کا تصور نہ کریں، نام کا کر دیں، کیونکہ پھر نام اگر آ گیا تو وہ چہرہ نام دیکھ کے آ جائے گا، ارے یہ تو میرا ہی گھر ہے، یہ تو میرا ہی گھر ہے۔ آپ کہیں جائیں اور آپ کا نام کسی گھر کے باہر لکھا ہو، آپ گھس جائیں گے، ارے یہ تو میرا گھر ہے۔ یہاں نام لکھا ہوگا تو چہرے مبارک کو لگے گا ارے یہ تو میرا گھر ہے، تو وہ پھر خود ہی آ جائے۔ صرف قصیدہ سننے کے دوران نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، اب جیسے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
فضول کے ادھر ادھر ہانکنے سے بہتر ہے آنکھیں بند کر کے بھلے یا گوہر لکھیں بھلے را ریاض، کوئی فرق نہیں پڑتا، لکھیں، را ریاض لکھیں یا گوہر لکھیں، گوہر شاعری، کچھ بھی لکھیں، کچھ سے مراد ہے سرکار کے جو مختلف نام ہیں، را ریاض لکھیں، اور را ریاض نہ لکھا جائے صرف را ہی لکھ دیں، صرف یہی کرتے رہیں یہی. Amra TV, the place to connect with God.